فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ باقی ہے، آس پاس کی زمینوں میں بچے اور زیادہ پھیل گیا ہے۔ پہلے تو ایک ہی جگہ پر پیشاب تھا، اب پانی ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ پیشاب اور زیادہ مختلف جگہوں پر پھیل گیا، تو اور دوسری جگہ بھی ناپاک ہو گئی۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ حالانکہ اس چیز کے پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہی ہے، اس زمین کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہی ہے۔ اگر وہاں پر سورج کی روشنی پڑتی ہو اور سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ خشک ہو جائے، وہاں پر پیشاب کا کوئی اثر نہ رہے، تو یہ بھی ایک پاک کرنے کا طریقہ ہے، گرچہ اس نے اس میں پانی نہ بہایا ہو۔ مثلا آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کی ضرورت ہے، تو آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ جس جگہ پر میں تیمم کے لیے ہاتھ مار رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کبھی کسی نے پیشاب کیا ہو اور اس وجہ سے زمین پاک ہو، نہیں۔ اگر وہاں پر کوئی اثر نہیں ہے تو وہ زمین پاک ہے، وہاں سے آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، گرچہ کبھی کسی نے وہاں پر پیشاب کیا ہو اور بعد میں سورج کی شعاعوں سے وہ زمین خشک ہو چکی ہو، تو یہ اس کی پاکی کا ایک طریقہ ہے۔ پتا چلا کہ پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ شریعت کا طریقہ ہی معتبر ہے۔ اپنے عقل سے ہم کوئی طریقہ سوچے تو ضروری نہیں کہ وہ طریقہ صحیح ہی ہو، اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو اس چیز کے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے پیشاب پاخانے کو۔ اگر پیشاب و پاخانہ جسم میں لگ گیا ہو تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دھلا جائے اور اس کا اثر وہاں سے ختم کر دیا جائے۔ اگر پاخانہ لگا ہوا ہو تو اس کے پاک کرنے کا سب سے آسان اور اصل طریقہ یہ ہے کہ پانی سے اسے دھلا جائے۔ اگر پانی نہ ہو تو کیا کسی دوسری چیز سے بھی اسے پاک کر سکتے ہیں؟ ہاں، دوسری چیز سے بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر مٹی مل جائے یا پتھر مل جائے تو اس سے بھی پاخانے کو، پیشاب کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی کسی میدان میں ہو اور وہاں پر اس کے پاس پانی نہ ہو، قضاء حاجت کی ضرورت پڑے، تو وہ مٹی سے، پتھر سے پاکی حاصل کر سکتا ہے اور اس وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ پیشاب و پاخانے کا کوئی اثر جسم پر نہ رہے، تو اس طریقے سے وہ جسم پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے وضو کیا کہتے ہیں، تیمم کر کے، پانی نہ ہو تو تیمم کر کے، پانی ہو تو وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب وہ ناپاک نہیں، وہ پاک ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ آیت اہل قباء کے لیے نازل ہوئی تھی۔ مسجد قباء جہاں پر ہے، اس علاقے کے لوگ جب پیشاب و پاخانہ کرتے تو پانی سے اچھی طرح صفائی کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی کہ اس علاقے میں، اس گاؤں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں، بہت ہی صفائی و ستھرائی کے ساتھ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کس لیے ان کو کہا گیا؟ کیونکہ پانی سے صاف کرتے تھے۔ اس کا جو شان نزول تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ پانی سے صفائی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی، پتا چلا کہ پانی سے صفائی کرنا اصل ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک دوسرا بچہ، ایک دوسرا غلام، ہمارے پاس، ہم دونوں کے پاس ایک برتن ہوتا جس برتن میں ہم پانی لے کر آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کرتے، یعنی پیشاب و پاخانے کے بعد اس برتن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو پانی ہوتا اس سے استنجا کرتے، صفائی حاصل کرتے۔ پتہ چلا کہ پیشاب و پاخانے سے صفائی حاصل کرنے، پاکی حاصل کرنے کا شرعی طریقہ اور سب سے اہم اور آسان طریقہ پانی سے صفائی کرنا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ایسی صورت میں مٹی یا پتھر وغیرہ سے بھی صفائی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني احجارا استنفض بها ولا تأتنی بعظم ولا روث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے، میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ اللہ کے رسول ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کر رہے تھے، اپنے راستے پر چل رہے تھے نظر نیچی کر کے۔ جب اللہ کے رسول کے قریب میں پہنچ گیا تو اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ پتھر ڈھونڈ کر لاؤ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 پتھر ڈھونڈ کر لاؤ، اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے انہیں نصیحت کی وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ، اور تم ہڈی یا گوبر نہ لانا۔ جانوروں کے پاخانے کو روث کہتے ہیں، ہڈی یا گوبر لانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے، ان کی خوراک ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ان کی غذا رکھی ہے، اس لیے ہڈی یا گوبر نہ لانا۔ تو اللہ کے رسول کا پتھر لانے کا حکم دینے کے بعد یہ کہنا کہ ہڈی یا گوبر نہ ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ ہڈی یا گوبر کے علاوہ دوسری کوئی بھی چیز ہو اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو اور وہ ٹیشو پیپر سے صفائی حاصل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ کوئی رومال سے، کسی کپڑے سے صفائی حاصل کرنا چاہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پانی کسی کے پاس نہ ہو۔ اگر کسی کے جوتے میں پاخانہ لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا وطئ احدکم بنعلہ اذی فان التراب له طہور، اگر کسی کے جوتے میں پاخانہ لگ جائے، گندگی لگ جائے تو مٹی ہی اسے پاک کر دیتی ہے۔ اس جوتے کو پہن کر وہ چل رہا ہے اور پاخانہ لگنے کے بعد آگے پاک مٹی پر بھی وہ چلے گا تو پاک مٹی پر چلنے کی وجہ سے یہ جوتا پاک ہو جائے گا، ناپاک نہیں رہے گا۔ اب اس جوتے کو پہن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے جس میں پہلے گندگی لگی تھی اور پھر پاک زمین پر وہ چلا ہے، اب وہ جوتا پاک ہو چکا ہے، اسی جوتے کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا وطئ الاذی بخفیہ فطہورہما التراب، اگر موزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے اسے خف کہتے ہیں، چمڑے کے موزے کو پہن کر کوئی چلے اور اس میں گندگی لگ جائے تو اس کے بعد مٹی پر چلنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جوتے کے اندر اگر گندگی لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے بہت آسان رکھا ہے۔ اس کے لیے پانی سے دھلنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جسم میں لگ جائے اور کوئی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہے تو نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پانی ہے تو آپ کو پانی سے دھلنا ہے، پانی ہے تو پانی سے دھلنا ہے، لیکن جوتے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اگر پاک زمین پر چلا ہے تو پاک ہو چکا ہے۔ اگر حیض کا خون
حیض کا خون گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ ناپاک ہے، حیض کا خون ناپاک ہے، نفاس کا خون ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے خون ہیں وہ پاک ہے راجح قول کے مطابق، یہاں تک کہ دم مسفوح بھی، یعنی فوارے کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو فوارے کے ساتھ خون نکلتا ہے تیزی کے ساتھ، تو یہ خون بھی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ یا جسم میں کوئی حصہ اگر کٹ جائے اور بہت تیزی کے ساتھ خون نکلے تو یہ خون بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک خون کیا ہے؟ حیض اور نفاس کا، حیض اور نفاس کا یہ خون ناپاک ہے۔ اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ حدیث رسول کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، انہ لیس لی الا ثوب واحد، میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، وانا احیض فیہ فکیف اصنع، اور اسی کپڑے کو پہنے ہوئے مجھے حیض کا خون آتا ہے، اور میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، کوئی دوسرا کپڑا بھی نہیں، تو میں کیا کروں ایسی صورت میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا طہرتی فاغسلی ثم صلی فی، کہ جب تم پاک ہو جاؤ، یعنی حیض کا خون آنا بند ہو جائے، تو حیض کا خون آنا بند ہو جانے کے بعد تم غسل کرو، فاغسلی، اس کپڑے کو جو تمہارے جسم پہ تھا، جس میں خون لگ چکا ہے، اسے کیا کرو؟ دھل لو، اس کپڑے کو دھل لو، ثم صلی فی، اور پھر اس کپڑے میں تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ تو اس کپڑے کو دھلنا اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر حیض کا خون لگ جائے یا نفاس کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے کو دھلنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ وہی صحابیہ خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں ہے، آگے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، دھلنے کے بعد بھی اگر خون کا اثر نہ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ دھلنے کے بعد بھی خون گاڑھا ہوتا ہے اور اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، تو فرماتی ہے کہ دھلنے کے بعد بھی اگر خون نہ جائے تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یکفیک غسل الدم ولا یضرک اثرہ، صرف اس خون کو دھل لینا تمہارے لیے کافی ہے، اور اس کا اثر اگر دکھائی دے رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دکھائی بھی دے خون کا اثر، ابھی بھی سرخی ہو وہاں پر، پھر بھی وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے اور اس میں نماز پڑھ سکتی ہو، اس وجہ سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ ہے حیض یا نفاس کے خون سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو۔ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ کتا اگر کسی برتن میں آ کر کھا لے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ خاص شریعت میں بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اسے پاک کیا جا سکتا ہے، دوسرے طریقے سے نہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ تمہارے برتن میں اگر کتا منہ مار دے، اس سے کچھ کھا لے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے، اولاہن بالتراب، اور ان 7 مرتبہ میں سے پہلا مرتبہ جو ہو اسے مٹی سے دھلا جائے، یہی اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اطباء نے اس حدیث پر ریسرچ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول نے مٹی سے دھلنے کو ضروری کیوں قرار دیا، تو ریسرچ کرنے کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ کتے کے جسم میں زبان میں جو جراثیم ہوتے ہیں، یہ جیسے ہی کسی چیز کو کھائیں تو یہ جراثیم پھیل جاتے ہیں، اور کسی دوسرے طریقے سے ان جراثیم کو مارنا ممکن نہیں ہوتا سوائے مٹی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کے پاک کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہاں طبی ناحیے سے بھی ہمیں اس طرح کے نقصان سے بچایا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہو، کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے، تو اس کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسے پہلے مٹی سے اچھی طرح دھلے اور پھر اس کے بعد اسے پانی سے دھلے۔
کل 7 مرتبہ دھلنے کے بعد ہی وہ برتن پاک ہو سکتا ہے. اس سے کم دھلے اگر اور کہے کہ میں بہت زیادہ بہترین صابن استعمال کیا ہوں، 3-4 مرتبہ دھلنے سے ہی اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ طریقہ شرعی طریقہ نہیں ہے. جو اللہ کے رسول نے طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقے پر دھلنا ضروری ہے. اسی طرح پیشاب کا مسئلہ ہے. خصوصاً چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر بچہ ہے تو جب تک کھانا نہ کھائے، اور اس کی مدت تقریباً 6 مہینے کی ہوتی ہے، جس میں اس کی اصل غذا فقط ماں کا دودھ ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد تقریباً دوسرا کھانا بچہ قبول کرنے لگتا ہے، لیکن 6 مہینے تک اس کا معدہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ماں کے دودھ کے علاوہ یا اسی کے مثل کسی دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا قبول کر سکے. تو اس مدت تک اگر بچہ ہے پیشاب کر دے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف چھینٹا مار دیا جائے. اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر صرف چھینٹا مار دیا جائے، چھینٹا مارنے سے وہ پاک ہو جائے گا. لیکن جہاں تک بچی کے پیشاب کا معاملہ ہے تو 1 دن کی بھی بچی ہو اسے دھلنا ضروری ہے. شریعت نے عموماً مرد و عورت کے درمیان شرعی مسائل میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. انما النساء شقائق الرجال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح ہیں، انہی کے ہم مثل ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے درمیان. جو حکم شریعت نے مردوں کے لیے بیان کیا ہے وہی عورتوں کے لیے ہے. نماز کا جو طریقہ شریعت نے مردوں کے لیے بیان کیا ہے وہی عورتوں کے لیے ہوگا. روزے کا جو مسئلہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے بیان کیا ہے وہی عورتوں کے لیے ہوگا. تو اصل یہ ہے کہ جو حکم مردوں کے لیے آیا ہے عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہوگا، الا کہ الگ سے کوئی دلیل مل جائے کہ ہاں اس مسئلے میں خواتین مردوں سے الگ ہیں، تو ان مسائل میں فقط خواتین کو مردوں سے الگ کیا جائے گا. ورنہ اگر کوئی دلیل نہ ملے تو عورتوں کا حکم بالکل مردوں کی طرح ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، مردوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. اگر کوئی دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ چیز شریعت کے اندر اس کی دلیل موجود ہے کہ عورتوں کا طریقہ الگ ہے، مردوں کا طریقہ الگ ہے، تو ہم مانیں گے صرف اسی مسئلے میں. مثلا اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مرد حضرات لقمہ دیں گے. عورتوں کے بارے میں خصوصی حدیث موجود ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہیں گی بلکہ تالی بجائیں گی، اس طرح تصفیق یعنی اشارہ کرنا ہاتھ کے آواز سے. اس میں شریعت کی طرف سے تفریق وارد ہے کہ نماز کے اس مسئلے میں مرد و عورت کے درمیان فرق ہے، تو اس فرق کو ہم قبول کریں گے. عورتوں کے لیے سر کا ڈھانپنا نماز کی حالت میں ضروری ہے کیونکہ اس بارے میں ہمیں دلیل ملتی ہے. اس مسئلے میں مرد و عورت کے درمیان ہم فرق کریں گے. مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں لیکن عورتوں کے لیے ضروری ہے. باقی جن مسائل کے لیے الگ سے ہمیں دلیل نہیں ملتی تو عورتوں کے نماز پڑھنے کا بھئی وہی بالکل طریقہ ہے جو مردوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. جہاں تک پیشاب کی بات ہے تو شریعت کی طرف سے چونکہ ہمیں دلیل مل رہی ہے اس وجہ سے ہم تفریق کریں گے کہ اگر بچہ ہے تو تقریباً 6 مہینے تک اس کے پیشاب پر چھینٹا مار دیا جائے، پاک ہو جائے گا. لیکن بچی ہے تو 1 دن کا بھی پیشاب ہو اسے دھلنا ضروری ہے. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کپڑے کو لٹکا کر پہنے، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر ان کے کپڑے ہوں، ٹخنے سے نیچے نہ جائے. اس مسئلے میں فرق ہے مرد و عورت کے درمیان، بلکہ سخت وعید آئی ہوئی ہے مردوں کے لیے اگر ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا جائے تو اس کے بارے میں جہنم کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے کہ یہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے چلا گیا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے. تو یہ سخت وعید ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس لیے کوئی بھی پینٹ یا پائجامہ وغیرہ سلاتے وقت یا جبہ سعودی والا جو ہوتا ہے سلاتے وقت کبھی بھی ٹخنے سے نیچے نہ سلائے. اگر کسی کا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں موڑ لیتے ہیں، یہ علاج نہیں ہے. موڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آپ پھر اسے اتارنا چاہتے ہیں. بعض لوگ نماز کی حالت میں موڑتے ہیں اور پھر نماز کے بعد اسے اتار دیتے ہیں. یہ اور زیادہ
بڑا مذاق ہے اس کے ساتھ، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کی حالت میں کرنا ضروری ہے اور نماز کے بعد پھر اس کی اجازت ہے۔ تو شریعت نے اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی ہے، بلکہ نماز کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم لا اکف شعرا ولا ثوبا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ نماز کی حالت میں اپنے بال اور کپڑے کو نہ سمیٹوں۔ تو بال اور کپڑا سمیٹ کر نماز پڑھنا منع ہے مردوں کے لیے۔ بعض لوگ وضو کرنے کے بعد آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اسی طرح سمیٹ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز کی حالت میں سمیٹنا منع ہے، اگر پہلے سے سمیٹ کر کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی احتیاط کا تقاضا، کیونکہ حدیث میں یہ تفریق وارد نہیں ہے۔ حدیث کا جو لفظ ہے لا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ میں بال اور کپڑے کو نہ سمیٹوں۔ اور ایک روایت میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اصل صفت صلاۃ النبی کے اندر، کہ ایک شخص بال سمیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ وہ نماز کی حالت میں سمیٹ نہیں رہا تھا، پہلے سے سمیٹ کر نماز میں داخل ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نے اسے بھی منع کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پہلے سے بھی کوئی سمیٹ کر نماز میں داخل ہو تو یہ بھی ممنوع ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ احتیاط کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سمیٹ کر نماز نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ نماز کی حالت میں اس طرح سمیٹتے ہیں اور بعد میں کھول دیتے ہیں تو گویا کہ اس حدیث کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کم از کم صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا واحد حل ہے فقط کہ درزی کے پاس جائیں، اگر کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو تو درزی کو جا کر کہیں کہ اس کو چھوٹا کر دے آپ، اس لیے کہ کبھی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد کبھی اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اسے اللہ کے رسول نے جہنم کا حصہ قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مردوں کا لباس کیا ہوگا، ٹخنے سے اوپر ہوگا، اور خواتین کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹخنے سے نیچے ہونے کی وجہ سے زمین پر ان کے کپڑے کیا ہوں گے، گھسیٹیں گے۔ زمین میں گندگی ہو سکتی ہے جس سے ان کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، ناپاک ہو سکتے ہیں۔ ان ناپاکیوں سے اس کپڑے کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد، یعنی ام ولد کہتے ہیں ایسی لونڈی کو جس سے جماع کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اسے ام ولد کہا جاتا ہے۔ تو ان کی جو ام ولد تھی یہ اللہ کے رسول کے پاس گئی، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے جا کر دریافت کی انی امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القدر، کہ میری عادت ہے اپنے کپڑے کو لمبا میں چھوڑ دیتی ہوں اور وہ کپڑے زمین پر گھسیٹتے رہتے ہیں، وامشی فی المکان القدر، اور میں ایسے راستے پر بھی گزرتی ہوں جو راستہ ناپاک ہوتا ہے، جو زمین ناپاک ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ناپاک زمین پر گزرنے کی وجہ سے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا یطہرہ ما بعدہ، اس کے بعد اگر کوئی پاک زمین اسے مل جائے تو اس زمین پر چلنے کی وجہ سے وہ ناپاک کپڑا اپنے آپ پاک ہو جائے گا۔ تو اس کپڑے کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے کسی کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عقل و قیاس سے کوئی شخص ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے اسی طریقے کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر ودی لگ جائے کپڑے میں، گزشتہ درس میں ودی کے بارے میں اور مدی کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ ودی کس کو کہتے ہیں؟ ودی کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد جو گاڑھا مادہ نکلتا ہے اسے ودی کہتے ہیں،
اور مذی کہتے ہیں کہ جماع کے بارے میں ذہن میں اگر خیال آئے تو ایسی صورت میں یہ منی کے علاوہ ہے، اگر گاڑھا مادہ نکلے تو اسے مذی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان دونوں کے پاک کرنے کا طریقہ اسے دھلنا ہے، اسے دھلنا ہے، لیکن اس کے بارے میں شریعت نے مذی کے بارے میں خصوصی طور پر شریعت نے تھوڑی سی رخصت دی ہے، جیسے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھا کیف بما یصیب ثوبی من قال یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث ترى انه اصاب من۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے طریقہ سکھایا کہ ایک چلو پانی لو اور اس سے جہاں پر مذی لگا ہے کیا کرنا، وہاں پر اس کو چھڑک دینا۔ ایک چلو پانی لینے کے بعد جہاں پر تمہیں لگ رہا ہے کہ مذی کا اثر ہے وہاں پر اسے چھڑک دو۔ اللہ کے رسول نے اسے دھلنے کا حکم نہیں دیا بلکہ چھڑکنا کافی ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس طریقے سے وہ اس کپڑے کو پاک کر سکتا ہے۔ رہی بات ان لوگوں کی جن کے یہاں اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے، بعض لوگوں کے یہاں اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے، مسلسل پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خواتین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، مردوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ان پیشاب کے قطروں سے پاکی کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو کافی آسان بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنے کی ہمارے پاس طاقت ہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہی رہتے ہیں، اب اگر اسے وہی حکم دیا جائے جو ایک صحت مند کو حکم دیا گیا ہے تو اس کے لیے حرج کی بات ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر 2 منٹ کے بعد جائے اور وضو کرے۔ ابھی وضو کر کے آیا، نماز شروع کرنے سے پہلے پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا۔ اس وجہ سے اگر کہا جائے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے اور تمہیں اس کپڑے کو دھلنا ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بندے کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے، وہ نماز پڑھ ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کافی رخصت دی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ عین نماز سے پہلے وہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کریں کہ پیشاب کے قطرے عام کپڑوں میں نہ آئیں، بلکہ اس کے لیے کوئی خاص کپڑا وہاں پر استعمال کرے جہاں پر پیشاب نہ پھیلے۔ جیسے آج کل الحمدللہ زمانہ کافی ترقی کر چکا ہے، خاص قسم کے پیمپرس وغیرہ ملتے ہیں، تو اس طرح کے ڈائپرس وغیرہ ایسے لوگ استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پیشاب ادھر ادھر پھیلے گا نہیں۔ وہ عین نماز سے پہلے کیا کریں؟ وضو کریں اور نماز پڑھ لیں اس سے۔ اس کے بعد بھی اگر پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، نہ ان کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ناپاکی کی وجہ سے کہا جائے گا کہ ان کی نماز درست نہیں ہے، بلکہ ان کی نماز صحیح ہے۔ البتہ ایک وضو سے ایک نماز سے زیادہ نہ پڑھے، ایک وضو سے ایک نماز سے زیادہ نہ پڑھے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے مغرب کے لیے وضو کیا، اگر آپ کا وضو باقی ہے تو اسی وضو سے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک عام شخص۔ لیکن جسے اس طرح کی بیماری ہو، پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھے، بلکہ اسے عشاء کے لیے نئے سرے سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس وضو سے پھر دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا، گرچہ اسے حمام جانے کی الگ سے ضرورت نہ پڑی ہو قضاء حاجت کے لیے، لیکن پیشاب کے قطرے چونکہ ٹپک رہے ہیں تو اس وجہ سے اسے ایک نماز کے لیے رخصت ہے، یعنی جتنی کی اس کو حاجت تھی اتنی رخصت اسے دی گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ گزشتہ درس میں اسی طرح بیان کیا گیا تھا کہ میتہ یعنی کوئی ایسا جانور جو بذات خود مر گیا ہو، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟
नापाक है, जैसे मुर्गी है, बकरी है, ये हलाल जानवर है, उसे ज़बह किया जाए तो पाक है, लेकिन अचानक मर जाए, मर सकती है, बहुत सारे घरों में मुर्गियां मर जाती है, तो अब बदाते खुद मरने की वजह से, यानी उसे ज़बह नहीं किया गया है, बदाते खुद मरने की वजह से अब वो नापाक हो चुकी है, उसे मैता कहते हैं। अब जब नापाक हो चुकी है, अगर वो भीगी हुई हो और आपने उसे पकड़ा तो आपके हाथ में उसका असर आ जाए तो आपका हाथ भी नापाक हो चुका है। उसका जो चमड़ा है, ये चमड़ा भी नापाक है। इस चमड़े को पाक करने का तरीका क्या है? क्या इस चमड़े को अगर धुल लिया जाए, मसलन कोई बकरी मरी हुई मिली आपको, उसका चमड़ा भी नापाक है, उसका पूरा गोश्त नापाक है, लेकिन उस चमड़े से फायदा उठाना जायज है, उस चमड़े से फायदा उठाना जायज है, इस बारे में सरीह और सही हदीस मौजूद है। तो उस चमड़े से जब फायदा उठाना जायज है तो क्या तरीका होगा फायदा उठाने का? हमने अभी जाना कि वो नापाक है, तो पहले उसे पाक करना पड़ेगा। तो क्या उसको पाक करने का तरीका वही है जो कपड़े को पाक करने का तरीका है? नहीं, उसके पाक करने का तरीका उसकी दिबागत है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इज़ा दुबिगल इहाब फक़द तहूर, इहाब कहते हैं जिल्दुल मैता को, यानी मुर्दा जानवर का चमड़ा। तो मुर्दा जानवर का चमड़ा नापाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब उसे दिबागत दे दी जाए तो वो चमड़ा पाक हो जाता है। दिबागत किसको कहते हैं? उस चमड़े को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए दिबागत दी जाती है। बहुत सारे लोग ये कारोबार करते हैं, चमड़ा खरीदते हैं कच्चा और फिर अपनी फैक्ट्री में ले जाकर उसे इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। ये जो अमल वो अपने मशीन में जाकर करते हैं, अपने कारखाने में जाकर, इस अमल को दिबागत कहते हैं अरबी में। पता नहीं यहां किस लफ्ज के साथ उसको याद करते हैं, उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उसे अरबी में दिबागत कहा जाता है। ये दिबागत ही उसके पाक करने का तरीका है। जब उसे दिबागत दे दी गई तो वो चमड़ा क्या हो गया? पाक हो गया। ये चंद चीजें थी जो नापाक थी और इन चीजों के पाक करने का तरीका ये है। उसके बाद हमें जानना जरूरी है कि वुजू कैसे किया जाए। उससे पहले एक मसला अहम जानना जरूरी है कि हमारा जिस्म पाक है या नहीं है, और जिस्म किन चीजों से नापाक हो सकता है। जिस्म बहुत सारे चीजों से नापाक हो सकता है। ये जो चीजें हैं जिस्म को नापाक कर देती हैं, ये दो तरह की हैं। ये दो तरह की हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे पाकी हासिल करने का तरीका आपके सामने बयान किया गया कि उससे वो पाक हो जाएगा, और कुछ तरीके ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसके लिए गुस्ल वाजिब हो जाता है। यानी जब तक वो बंदा गुस्ल ना करे उसे मानवी तौर पर नापाक समझा जाएगा, यानी उसके जिस्म के अंदर नापाकी नहीं लगी हुई है। अगर जिस्म के अंदर नापाकी लगी हुई हो तो उसको नजासत हिस्सिया कहते हैं, यानी नंगी आंखों से उस नापाकी को देखी जा सके, उसको कहेंगे नजासत हिस्सिया। इस तरह नजासत हिस्सिया हो तो उससे पाक करने का तरीका भी आपके सामने बयान किया गया। लेकिन अगर नजासत मानविया हो तो उससे पाक करने का तरीका दूसरा है, यानी नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते लेकिन शरीयत ने उसे नापाक माना है। अगर उस हालत में कोई बंदा नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी। उससे पाक करने का तरीका क्या है? उससे पाक करने का तरीका है कि गुस्ल करे, गुस्ल के बाद ही वो पाक हो सकता है, वरना वो पाक नहीं हो सकता। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि एक बंदे को गुस्ल की जरूरत किन वजूहात की बिना पर पड़ती है, किन असबाब की बिना पर एक बंदे पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। उमूमन एक दो चीजें हैं जिनसे लोग जिनके बारे में जानते हैं कि इसके बाद उस पर गुस्ल वाजिब है। हालांकि किताब व सुन्नत की दलीलों को देखा जाए तो कई चीजें हैं जिनसे गुस्ल बंदे पर वाजिब हो जाता है। फिर इंशाअल्लाह उसके बाद
غسل کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ کن چیزوں سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. پہلی چیز ہے کہ اگر منی کا انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے. منی فی نفس ہی پاک ہے، وہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا. ودی اور مزی ناپاک ہے، جس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. لیکن منی کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ منی کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہے، منی پاک ہے. اگر کپڑے پہ لگ بھی جائے اور اس کا اثر باقی بھی ہو اور اس کپڑے سے کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے وہ. لیکن منی کا نکلنا یہ جسم کو معنوی طور پر ناپاک کر دیتا ہے. اب اس کا غسل کرنا ضروری ہے. بغیر غسل کے وہ بندہ پاک نہیں ہوگا، بغیر غسل کے وہ بندہ پاک نہیں ہوگا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ میاں بیوی کا شرمگاہ آپس میں مل جائے، گرچہ منی کا انزال نہ ہو، صرف میاں بیوی کے شرمگاہ کے ملنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. شروع اسلام میں یہ قید تھا کہ جب تک انزال نہ ہو، منی کا خروج نہ ہو، تب تک غسل واجب نہیں ہوتا. الماء من الماء، یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. لیکن یہ حدیث منسوخ ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ قرار دیا گیا، اور نیا حکم جو شریعت کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے شرمگاہ آپس میں مل جائیں تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا خروج ہو یا منی کا خروج نہ ہو. منی کا خروج ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اب منی کے تعلق سے بعض لوگوں کے طرف سے بعض سوالات آتے ہیں. مثلا اگر کسی کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد یاد ہو کہ مجھے احتلام ہو گیا تھا، لیکن کپڑے پر کہیں پر بھی منی کا کوئی اثر دکھائی نہ دے، تو کیا ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہے؟ اسے یاد آ رہا ہے کہ نیند کی حالت میں میں مختلف ہو گیا تھا، احتلام آ گیا تھا، لیکن کہیں پر بھی تلاش کے باوجود نہ بستر پر نہ کپڑے پر منی کا کوئی اثر دکھائی نہ دے، تو کیا ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہے؟ تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہے. کہا جائے گا کہ اسے صرف وہم ہوا ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے بس اس کے دماغ میں، حقیقت میں اس سے احتلام نہیں ہوا. اگر حقیقت میں احتلام ہوا ہوتا تو اس کا اثر دکھائی دیتا. تو اگر اثر دکھائی نہ دے منی کا، نہ کپڑے پر نہ بستر پر، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا. دوسری صورت، دوسرا سوال آتا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر جسم پر، کپڑے پر، بستر پر منی کا اثر دکھائی دے لیکن اسے احتلام یاد نہ ہو، بالکل بھی اس کے ذہن میں کافی دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود بھی یاد نہ آئے کہ مجھے احتلام ہوا تھا نیند کی حالت میں، لیکن بیدار ہونے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ منی کا اثر موجود ہے جسم پر، کپڑے پر یا بستر پر منی کا اثر موجود ہے، ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا. ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا. اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. مرد کے لیے جو حکم ہے وہی عورت کے لیے بھی ہے. اس بارے میں مشہور حدیث ہے، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی عن الحق، کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے شرمندگی محسوس نہیں کرتا.
ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات سے اللہ رب العالمین شرمندگی محسوس نہیں کرتا. تو کیا اگر خاتون بھی، عورتیں بھی احتلام ہو جائے تو ان پر بھی غسل واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، ان پر بھی غسل واجب ہے اگر وہ منی کا اثر دیکھتی ہیں. اگر وہ منی کا اثر دیکھتی ہیں تو ان پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے ان مسائل کو عوام کے سامنے مہذب اور ادب کے دائرے میں بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی یہ ضرورت ہے. اگر ان مسائل کو ان کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو ان مسائل کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہے. عمل تو کرتے ہی ہیں لیکن بلا علم عمل کریں گے. پھر اگر ان کے سامنے بیان نہ کیا جائے کہ شرعی طریقہ کیا ہے اور شرعی مسئلہ کیا ہے تو وہ بلا علم ان چیزوں کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ لوگ علم و بصیرت کی بنا پر اس شریعت پر عمل کر سکیں. تیسری چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے. اگر کوئی خاتون حائضہ ہو جائے یا بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، تو نفاس کا خون یا حیض کا خون ختم ہو جائے، خون آ رہا تھا تب تک وہ ناپاک تھی، جب خون کا آنا بند ہو گیا تو وہ خاتون طاہرہ ہو گئی، پاک ہو گئی. لیکن اس کے لیے نماز کا پڑھنا یا اپنے شوہر سے ملنا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ غسل نہ کرے. اب اس خاتون کے لیے جو حیض سے پاک ہوئی ہے، جس کے حیض کا خون اب بند ہو چکا یا نفاس کا خون بند ہو چکا، اب اس خاتون کے لیے غسل کرنا واجب ہے. اس خاتون کے لیے غسل کرنا واجب ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خواتین کو حکم دیا ہے کہ حیض کی حالت میں جب وہ رہیں تو ان کے لیے ایسی صورت میں اپنے شوہر کے ساتھ ملنا جائز نہیں، لیکن جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد وہ پاکی حاصل کریں. اور پاکی حاصل کرنے کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے بعد وہ غسل کریں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خواتین کو غسل کرنے کا حکم دیا، اور اس بارے میں متعدد حدیثیں وارد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حیض کا خون یا نفاس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد اس خاتون کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے. پھر غسل کرنے کے بعد وہ اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو اس نماز کو ادا کرے. اگر ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، مثلا عصر کا وقت ابھی چل رہا ہے اور ابھی کچھ وقت باقی ہے عصر کے اندر، غسل کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت باقی ہے کہ عصر کی نماز ادا کر سکتی ہے، تو اس کے اوپر اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے. چوتھی چیز جس وجہ سے ایک انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے وفات. اگر کسی کی وفات ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے، اگر غسل دینا ممکن ہو تو. بسا اوقات ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی کو غسل دینا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں معفو عنہ ہے، یعنی شریعت نے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اسے معاف قرار دیا. لیکن عام حالات میں میت کو غسل دینا ضروری ہے. غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جائے گا اور پھر دفنایا جائے گا. اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ میدان عرفہ میں ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی سواری سے گر جانے کی وجہ سے وفات پا گیا تھا. میدان عرفہ میں تھا، سواری سے گر گیا تھا جس وجہ سے اس کی وفات ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے بارے میں فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، پانی اور بیر کے پتے سے اسے دھلو، اسے غسل دو. تو اللہ کے رسول نے اس میت کو غسل دینے کا حکم دیا.
اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور حدیث ہے جس میں میت کو غسل دینے کا طریقہ تفصیلی طور پر موجود ہے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا جس کی وفات ہو گئی تھی. اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر ضرورت محسوس ہو تو پانی اور بیر کے پتوں سے اسے دھلو، غسل دو. تو غسل دینے کا حکم اللہ کے رسول نے میت کو دیا ہے، اور اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم دے تو اس کا اصل حکم یہ ہے کہ واجب ہے. تو میت کو غسل دینا ضروری ہے. علامہ ابن منذر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ میت کو غسل دینا ضروری ہے. اسی طرح کوئی شخص غیر مسلم ہو اور اسلام قبول کرے، اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے یا واجب ہے. بہت سارے علماء نے اس کے لیے غسل کرنے کو واجب قرار دیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. احتیاط کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص غسل کرے. ثمامہ بن وثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے جسے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا مسجد کے کھمبے سے باندھنے کا، اور 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ انہیں آزاد کر دیا. حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کیا وہ ایک باغ میں گئے، چشمے سے غسل کیا، اور پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت کا اقرار کیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہا کہ پانی سے اور بیر کے پتوں سے آپ جا کر غسل کریں. تو غسل کرنے کا حکم دینا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین اسے اسلام کی توفیق دے تو اس کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے علماء اکرام کی ایک جماعت کے مطابق. اسی طرح علماء اکرام کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہر اس شخص کے لیے غسل کرنا ضروری ہے جو بالغ ہو، جو بلوغت کی عمر تک پہنچ چکا ہو. تو ایسے شخص کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، یعنی ناپاک نہ ہو تب بھی. کس وجہ سے؟ جمعہ کی وجہ سے. حالانکہ اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا شدید. بعض علماء نے کہا ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ واجب ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے اس طرح کے مسائل میں کہ عمل کیا جائے، چاہے آپ مستحب ہی سمجھیں. مستحب کا معنی یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے. مستحب کا معنی ہے کہ اسے کیا جائے، کرنے والے کو نیکی ملے گی، نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا. تو چاہے واجب مانے یا مستحب مانے، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو ان چیزوں سے ایک بندے کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ غسل کرے. اب سوال آتا ہے کہ کیسے غسل کرے؟ اگر کوئی شخص جنبی ہو، یعنی احتلام کی وجہ سے غسل کر رہا ہے، یا بیوی کے ساتھ مجامعات کی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے غسل کر رہا ہے، یا کوئی خاتون پاک ہوئی ہے حیض سے یا نفاس سے، تو ایسی صورت میں کس طرح غسل کرے؟ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا ایک واجبی طریقہ ہے اور ایک مستحب طریقہ ہے. واجبی طریقے سے مراد ہے یعنی کم از کم اتنا عمل انجام دینا غسل کرنے والے کے لیے ضروری ہے. اگر اتنا بھی نہ کرے تو وہ شخص پاک نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ نیت کرے غسل کی. پہلی چیز کہ غسل کی نیت کرے کہ میں ناپاک ہوں، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اور نیت کا محل دل ہے، زبان سے ادا کرنا نیت کا صحیح طریقہ نہیں ہے. تو ایسا شخص نیت کرے کہ میں غسل کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی شخص بھول گیا کہ میں ناپاک ہوں، روزانہ اس کی عادت ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے غسل کرتا ہے، اس کے بعد مسجد آتا ہے، اس عادت کے تحت اس نے غسل کیا اور اس کے بعد اسے یاد آیا کہ میں ناپاک تھا، تو یہ غسل اسے پاک نہیں کرے گا. یہ غسل اسے پاک نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ جائے اور نیت سے غسل کرے. اسی وجہ سے ایک کوئز کا سوال کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ دریا میں جا کر ڈبکی لگایا اور پھر دریا سے نکلا، اس کے باوجود پاک نہیں ہوا، کیوں؟ اس وجہ سے اس نے نیت نہیں کی تھی.
تو نیت اگر نہ کیا ہو تو پاک نہیں ہوگا. تو نیت کرنا ضروری ہے, نیت کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اپنے پورے جسم کو پانی سے بھگو دے, پاک ہو جائے گا. کسی بھی طریقے سے اپنے پورے جسم کو, مثلا اس نے نیت کی اور جا کے ندی میں ڈبکی لگائی, ایک چھلانگ لگائی اور نکل گیا, پاک ہو گیا بندہ. یہ واجبی اس کے لیے طریقہ ہے, یعنی کم از کم اتنا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر اس نے پہلے وضو نہ کیا ہو, نیت ہے کہ میں ناپاک ہوں, مجھے غسل کرنا ضروری ہے, اور اس نے وضو نہیں کیا, جا کر ڈبکی لگائی اور نکل کے آ گیا دریا سے, ندی سے, پاک ہو گیا نہیں ہوگا؟ وضو نہیں کیا اس نے, پاک ہو جائے گا. البتہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس کا منہ کے اندر پانی ڈالنا اور پھر پانی کو پھینکنا, اسی طرح ناک کے اندر پانی ڈال کے پھینکنا, کلی کرنا اور ناک صاف کرنا ضروری ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے, صرف اس نے نیت کر کے ڈبکی لگائی کافی ہے, چاہے وضو کیا ہو یا وضو نہ کیا ہو, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. حقیقت میں وضو کرنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے جو بندہ ناپاک ہو, جنابت کی وجہ سے ناپاک ہو یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے ناپاک ہو, ایسے بندے کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے, مستحب ہے. اگر اس نے نیت سے غسل کر لیا ہے تو پاک ہو چکا ہے, اور اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس کے بعد الگ سے وضو کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس نے پہلے وضو نہیں کیا غسل سے پہلے, اب غسل کے بعد چاہے کہ میں وضو کروں گا پھر نماز پڑھوں گا, تو علماء نے اسے بدعت تک کہا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد, غسل کرنے کے بعد اس کے لیے وضو نہیں ہے. وضو اگر کرنا چاہے تو غسل سے پہلے کرے, لیکن غسل کے بعد اب وضو نہیں ہے. تو وضو کب کرے گا؟ غسل سے پہلے. بھول گیا ہے یا عمدن نہیں کیا تو انشاءاللہ اس سے وہ پاک ہو جائے گا, ناپاک نہیں رہے گا, اور اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اتفاق نقل کیا, یعنی کوئی اختلاف ہی نہیں اس بارے میں, ایک متفق علیہ مسئلہ ہے یہ. حالانکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے, بہت پہلی بار سنتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بارے میں اتفاق نقل کیا ہے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں اس مسئلے میں. دوسری چیز, یہ تو واجبی طریقہ ہوا کہ کم از کم اتنا کرنا ضروری ہے, اور اس طریقے سے کوئی شخص کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. مستحب طریقہ غسل جنابت کا کیا ہے؟ مستحب طریقہ وہ طریقہ ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے متعلق بیان کیا ہے, روایت کی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ سنیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتے, ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ, اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے, اور پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ سب سے پہلے ہاتھ کو دھلتے, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر, اس کے بعد پانی ڈالتے. یعنی دائیں ہاتھ کو, دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد اب آپ کے لیے جائز ہے کہ برتن کے اندر پانی, برتن کے اندر ہاتھ ڈبو دیں, لیکن اس سے پہلے برتن کے اندر ہاتھ ڈبانا صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہاتھ کے اندر ہو سکتا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہو, اس سے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. تو ہاتھ دھلنے کے بعد اب برتن کے اندر آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھلتے, وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھلتے, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ, اور پھر اللہ کے رسول اس کے بعد نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرتے. یعنی غسل جنابت سے پہلے جو وضو ہے ایک دم بالکل سیم نماز کے وضو کی طرح ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. بالکل جو نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں وہی وضو غسل جنابت سے پہلے کریں. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر, پھر اللہ کے رسول پانی لیتے ہاتھ میں
اور اپنی انگلیوں کو بالوں کے جڑوں تک پہنچاتے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. حتی اذا رأى انه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات. یہاں تک کہ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد 3 چلو پانی لیتے اور اپنے سر پر ڈالتے. ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. اور اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے پورے جسم پر پانی ڈالتے اور پھر اپنے دونوں پیروں کو آخر میں دھلتے. اس حدیث میں ہے کہ دونوں پیروں کو آخر میں دھلتے. اور ایک دوسری روایت میں ایک دوسرے ام المؤمنین سے مروی ہے کہ پہلے ہی پیر کو دھل لیتے تھے، بعد میں پیر کو نہیں دھلتے. تو دونوں طریقہ صحیح ہے اور دونوں طریقہ اللہ کے رسول سے مروی ہے، بعد میں بھی پیر کو دھلنا اور پہلے بھی اگر کوئی پیر کو دھل لے تو دونوں طریقہ صحیح ہے. تو یہ ہے تفصیلی طریقہ غسل جنابت کا کہ پہلے ہاتھوں کو دھلے، اس کے بعد شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھل لے، بلکہ اس سے پہلے پیشاب بھی کر لے کہ اگر کہیں پر منی کے قطرات موجود ہو تو نکل جائے. اس کے بعد اچھی طرح شرمگاہ کو صاف کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے بالوں کے جڑوں تک پانی کو پہنچائے اور پھر لگے کہ ہاں بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچ چکا ہے تو اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی کو بہائے. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. یہ سب سے افضل طریقہ ہے غسل جنابت کا. جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین کے بال کافی لمبے ہوتے ہیں اور ان کے لیے خصوصاً ایک شادی شدہ خاتون کے لیے اس طریقے سے روزانہ غسل کرنا بڑا مشقت کا معاملہ ہے. اور ہم نے شروع میں کہا کہ شریعت بڑی آسان ہے اور کافی شریعت نے اس معاملے میں رخصت دی ہوئی ہے. خواتین کے لیے غسل جنابت میں شریعت کی طرف سے خصوصی رخصت ہے. ان کے لیے بالوں کے جڑوں تک پانی کو پہنچانا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ صرف 3 چلو پانی اپنے سر پر بہا لیں. یعنی کیا کہتے ہیں کہ چوٹی کو کھولنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بالوں کے جڑوں کی بات نہیں ہے، چوٹی کو کھولنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے چونکہ ان کے بال کافی لمبے ہوتے ہیں اور وہ چوٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے تو پورے بال کو دھولنا چوٹی کھول کر ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی انی اشد ظفر رأسی شعرا افانقضه لغسل الجنابہ. اللہ کے رسول میں اپنے چوٹی کو بہت مضبوطی کے ساتھ باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے وقت میں اس چوٹی کو کھول لوں؟ کیا میرے لیے اس چوٹی کو کھولنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا لا انما یکفیک ان تحسی علی رأسک 3 حثیات ثم تفیضین علیک الماء فاذا انت قد تطہرین. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے لیے چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف 3 لپ پانی لے کر اپنے اس چوٹی پر ڈال لو. ان تحسی علی رأسک 3 حثیات، اپنے سر پر 3 چلو پانی بس ڈال لو، 3 لپ پانی ڈال لو. ثم تفیضین علیک الماء، اور پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا دو. فاذا انت قد تطہرین، اس طریقے سے تم پاک ہو جاؤ گی. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خصوصی رخصت دی ہے کہ اگر کوئی خاتون چوٹی باندھتی ہے تو اس کے لیے غسل جنابت کے وقت چوٹی کو کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے. چوٹی باندھی ہوئی رہے اور اس پر صرف پانی 3 لپ لے کر بہا دے اور پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہا دے، وہ پاک ہو جائے گی. تو یہ ہے غسل جنابت کا شرعی طریقہ. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے اس کے بعد وضو کا طریقہ بیان کریں گے اور پھر کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں، اور پھر اس کے بعد تیمم کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. جس طرح آج کے درس میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ پہلے سے نہ جانتے ہو اور آج کے درس میں آپ کو معلوم ہوا، اسی طرح اگلے درس میں بھی حاضر رہیں انشاءاللہ. وضو کے متعلق آپ کے سامنے، تیمم کے متعلق آپ کے سامنے اہم معلومات رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اسی طریقے پر ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین تقبل یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.